المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الردي ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرت إمام الخاتمة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام سادات کرام و دیگر معزز بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے، اس کی عطا سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں ماہ ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ کریم اس مبارک مہینے کی برکتوں سے، ساعتوں سے، رحمتوں سے ہم سب کو، ہمارے تمام اہل و عیال کو مالا مال فرمائے۔ ماہ سفر المظفر کے 30 دن 30 ڈیز کمپلیٹ ہو جانے کے بعد یسٹرڈے جو نائٹ تھی وہ ماہ ربیع النور شریف کی پہلی رات تھی۔ آج غروب آفتاب سے قبل جو دن گزرا ہے وہ یکم ربیع النور شریف کا دن تھا۔ غروب آفتاب کے بعد ہم اور آپ اس وقت ماہ ربیع النور شریف کی دوسری رات میں داخل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں لاسٹ ایئر بھی ربیع النور شریف کے اس مبارک موقع پر باقاعدہ 12 محافل کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں درود تاج پر گفتگو کی گئی تھی، اور انشاءاللہ العزیز اس ماہ ربیع النور شریف کے موقع پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، آپ کی مکی مبارک زندگی، آپ کی مدنی مبارک زندگی پر، اور وہ واقعات جو خاص طور پر اعلان نبوت سے پہلے جو رونما ہوئے، پر آپ کی ولادت باسعادت، اور اسی طرح آپ کی سیرت طیبہ کے مختلف جو پہلو ہے اس پر گفتگو کی جائے، جس سے ہم اور آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔ ماہ ربیع النور شریف میں ان محافل کو رکھنے کا خاص جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مبارک راتیں ہیں، جتنے مبارک ایام ہیں، جتنی مبارک ہستیاں ہیں، ہم جن کے دن مناتے ہیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ جسے بھی جو نسبت ملی، چاہے اہل بیت اطہار ہوں، چاہے صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہوں، چاہے اولیاء کرام کی مقدس ہستیاں ہوں، چاہے رمضان المبارک کے ایام ہوں یا مبارک راتیں ہوں، یہ سب جو نسبتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں سے ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے رب کو رب اسی لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے مصطفیٰ کے رب ہیں۔ تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں
تو کچھ نہ ہو، جان ہے دو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو جتنے بھی عشاق ہیں، جتنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ خاص طور پر ماہ ربیع النور شریف کی ان مبارک راتوں میں اپنے گھروں میں روشنی کا اہتمام کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا وہ اس طرح اظہار کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، پوری دنیا میں اس وقت ایک عجیب سی کیفیت ہے، ہر ایک خوشی میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ خوشیوں کا اظہار اس طرح کر رہا ہے کہ کوئی اپنے گھروں میں محفل میلاد کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی اپنے محلے میں، کوئی اپنی مسجدوں میں، ہر شخص کسی نہ کسی طرح اس ماہ ربیع النور شریف کے مبارک مہینے میں باقاعدہ وہ اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اس مبارک مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں جو اپنے گھروں میں چراغاں بھی کرتے ہیں، اپنے گھروں میں روشنی کا اہتمام کرتے ہوئے گھروں میں میلاد پاک کی محافلیں بھی سجاتے ہیں، کیونکہ انہیں خوشی ہے کہ یہ وہی مہینہ ہے کہ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو یقیناً کوئی مہینہ نہ ہوتا۔ جو 12 ربیع النور شریف کا جو دن ہے، اگر یہ دن نہ ہوتا تو کوئی دن نہ ہوتا۔ جسے بھی جو کچھ ملا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات ملی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، جتنے رسولان عظام تشریف لائے، یہ سب جو صدقہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ آدم کو جو عزت ملی وہ سرکار کے صدقے ملی۔ نوح علیہ السلام کو جو عظیم مرتبہ جو عطا کیا گیا وہ یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ جناب ہود ہوں، جناب ابراہیم ہوں، جناب اسماعیل ہوں، جتنے انبیاء کرام کہ جتنے انبیاء کرام رسولان عظام تشریف لائے، یہ سب صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ خود رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ میں تمام انبیاء کرام کا سردار بن کر آیا ہوں، اور ایک حدیث کے مطابق جو مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو کوئی چیز نہ بناتا۔ تو یہ ساری جو تخلیق کائنات، مقصد کائنات، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ذات پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھی اپنی محافلوں میں، اپنی مسجدوں میں اسی بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے بھی محبت کی جائے وہ حضور کے لیے کی جائے۔ ہم اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرتے ہیں کہ انہیں جو نسبت ہے وہ سرکار سے ہے۔ ہم صحابہ سے جو محبت کرتے ہیں تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کرتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ یہ ماہ ربیع النور شریف کی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سرکار کے گھر کی ہم سب کو خیرات عطا فرما دے۔ پر یہ مولا یا صلی
أبدا على حبيبك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول أحوال مقتحم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين محمد ثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل خير الخلق كل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور ہاں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارانو صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارانو کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارانو ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نو تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلے جانو اور تاج والے دیکھ کر تیرا عمامانو سر جھکاتے ہیں الہی بولے بالا میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالانو ہاں میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالانو رکا نور دل دو نا تیرا دے ڈال صدقانو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچانو رکا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچانو تو ہے عین نور تیرا سب اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پر کر قصیدہ نور کا مولایا صلی
آبادن علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گزارش کروں گا ہمارے محترم سید نیاز احمد قادری صاحب سے کہ وہ بھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ پر یہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا۔ کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا۔ اور تیرے ذکر کی ہے یہ برکتیں، میرے بگڑے کام سنور گئے۔ تیرے ذکر کی ہے یہ برکتیں، میرے بگڑے کام سنور گئے۔ جہاں تیری یاد ہو دل نشی، جہاں تیری یاد ہو دل نشی، وہیں رحمتوں کا نزول ہے، بلغ بکمالہ۔ ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر ہی سلام ہو۔ تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے، بلغ العلا کمال۔
ہے یہ آرزو جو ہوشو کروں، ملے دو جہاں کی یہ آبرو، ہے یہ آرزو جو ہوں سرخرو، ملے دو جہاں کی یہ آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہا ہے کہ ہم کو قبول ہے، میں کہوں کہ ہوں غلام آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، سبحان اللہ الحمد للہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور چلی ہو، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجینات نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجینات نبی ہو، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا
कैसे जले जो के गुलामे मदनी ओ अरवा ते तसव्वुर में मदीने की गली हो। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, मंठर की आमद मरहबा। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए, एक झलक आज दिखा ऐ गुंबद खजरा के मकी, एक झलक आज दिखा ऐ गुंबद खजरा के मकी, कुछ भी है दूर से दीदार को आए, कुछ भी है दूर से दीदार को आए, सर पे रख दीजिए जरा दस्त तसल्ली आका, सर पे रख दीजिए जरा दस्त तसल्ली आका, गम के मारे हैं ज़माने के सताए, गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए, शाम इस शर्म इसिया से नहीं सामने जाया
جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں۔ تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان بچائے۔ کاش دیوانہ بنا لے وہ ہمیں بھی اپنا، کاش دیوانہ بنا لے وہ ہمیں بھی اپنا، ایک دنیا کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہے، لو مدینے کی تجلی سے نگائے ہوئے ہے۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پل رہا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پل رہا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے پر سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا، اور جولی کو میری بر دو ورنہ ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا، مولا علی کا صدقہ حسنوں کا صدقہ، کا داتا پیا کا صدقہ، خواجہ پیا کا صدقہ، کا صابر پیا کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا گو میں موری
تمہارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا تیری شان شان کلندری تیری شان شان کلندر تو برا غریب نواز ہے تیری شان شان کلندری تیری شان شان کلندر یہاں بھی کہ ملتی ہے بے گمان یہ برے سخی کا ہے آستاں یہاں سب کی برتی ہے جولیاں یہ در غریب نواز ہے تیری شان شان کلندری تیری شان صلوات و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں پر یہ یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آقا رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے پر یہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من صنيعة وجب الشكر علينا ما دعا لله آقا آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا جگمگا اٹھا زمانہ جگمگا اٹھا حور گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا او اللہ 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 لا
रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है दुर्रे यकीन। माहे नबूवत मेरे रिसालत, माहे नबूवत महरे रिसालत। लत अल्लाह का वो हबीब नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला। आमिना बीबी के गुलशन में, आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम। आज दरो दीवार नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला हो। अल्लाह 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 ला इलाहा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। तशरीफ रखिए तमाम अहबाब। इंशाअल्लाह कल से बाकायदा जो नमाज इशा का वक्त वो 9 बजे है, और 9 बजे नमाज इशा के फ़ौरन बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा मुख्तलिफ़ पहलू पर गुफ्तगू की जाएगी। आप अहबाब अपनी शिरकत को इसी तरह यकीनी बनाई, और ये महफ़िल 12 रबीउल अव्वल शरीफ की जो मुबारक रात है, उस रात तक ये महफ़िलें होंगी, और जो 12वीं शरीफ का मुबारक दिन जो होगा सुबह बहारा यहाँ पर मनाई जाएगी। और सुबह बहारा के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी मोए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी कराई जाएगी। और जो 12वीं शरीफ की जो रात होगी उसमें ख़वातीन के लिए मोए मुबारक की ज़ियारत का एहतमाम किया जाएगा। तो आप इंशाअल्लाह अपनी शिरकत को इसी तरह यकीनी बनाएंगे, और इन मुबारक रातों की बरकतों और रहमतों को हासिल इंशाअल्लाह हम और आप करेंगे। और कल इंशाअल्लाह न्याज का भी एहतमाम है, आप यहाँ पर न्याज भी आप तनावुल फरमाएंगे। और भी अगर कोई अहबाब इन 12 रबीउल अव्वल की इन मुबारक रातों में जो चाहता हो कि वो अपनी जानिब से न्याज का एहतमाम करे, तो वो बिल्कुल हमारी बहनों में से जो बहन चाहती हों, जो माएँ बहनें चाहती हों कि वो दस्तरख़्वान को सजाएं, तो उनसे भी ये गुजारिश की जाती है कि वो भी बढ़ चढ़ कर आप इन मुबारक रातों में जो 12 महफ़िलें हैं, तो 12 महफ़िलों में अगर कोई 12 पीपल या बहनों में से भाइयों में से हमें 12 स्पॉन्सर मिल जाए, तो इंशाअल्लाह ये 12 रातें दस्तरख़्वान भी इंशाअल्लाह सजाया जाएगा। कल इंशाअल्लाह न्याज का एहतमाम है, हमारे नबीपुर वाले जो भाई है उनकी जानिब से कल यहाँ पर कल और परसों 2 दिन दस्तरख़्वान यहाँ सजाया जा रहा है। और उसके अलावा भी जो चाहते हों कि वो अपनी जानिब से अपने मरहूमैन के इसाले सवाब के लिए दस्तरख़्वान को सजाएं, तो उनसे गुजारिश की जाती है कि इन मुबारक रातों में ये तरीक़ा रहा है बुज़ुर्गों का कि इन रातों में वो अपने घरों में खाने का एहतमाम करते थे। आज भी आप चले जाइए पाकिस्तान में, इंडिया में, तो इन रातों में ख़ास तौर पर वो खाने का एहतमाम करते हैं, खिलाते हैं। सरकार की विलादत बासआदत की खुशी में वो अपने घरों को सजाते हैं और लोगों में लंगर तकसीम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो कुछ मिला है वो सरकार के सदक़े मिला है। तो उनकी मोहब्बत में इन दिनों में, इन रातों में
کوئی شخص کھلاتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ہمارا یقین ہے کہ کھلانے سے کوئی شخص کمزور نہیں ہوتا، بلکہ کوئی چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکتیں اللہ عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ دسترخوان کو سجاتا رہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں رکھی ہیں تو وہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو 12 راتیں جو دستر سجایا جائے گا اس میں جو احباب حصہ ملانا چاہے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں گے، تاکہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی دسترخوان سجتا رہے اور سرکار کی ولادت کی خوشیاں ہم اور آپ مل کر ہم منائیں، تاکہ سرکار کی محبتوں کا ہم برملا اظہار کر سکیں، اپنے گھروں میں خیر و برکت حاصل کر سکیں۔ تو کل انشاءاللہ نماز عشاء 9 بجے ادا کی جائے گی، اس کے فوراً بعد پروگرام شروع ہوگا اور سرکار کی سیرت طیبہ پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ الفاتحہ۔ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک و مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیرے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ولادت باسعادت کے اس مبارک مہینے میں تیرے گھر میں بیٹھ کر حضور سے جو محبتوں کا اظہار کیا، ان محبتوں کو قبول فرما۔ سرکار کی ان محبتوں کا ہمیں دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرما، ان محبتوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم، ماہ ربیع النور کی تمام برکتیں، تمام نعمتیں عطا فرما، اس ماہ پاک کی تمام خوشیاں عطا فرما، ہم سب کے گھروں کے دسترخوانوں میں وسعتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، ماہ پاک کی خیرات عطا فرما۔ پروردگار عالم، جو بھی بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹلز میں، ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ مالک و مولا ہم پر، ہمارے اہل و عیال پر اپنا خاص کرم فرما۔ ماہ پاک کے صدقے میں جو بھی بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس مبارک خوشیوں والے مہینے کے صدقے، ان خوشیوں والی مبارک راتوں اور مبارک ایام کے صدقے میں مالک و مولا ہمارے گھروں میں باقی رہنے والی خوشی عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی غلامی عطا فرما، اہل بیت اطہار اور صحابہ پاک کا وفادار بنا، سیدہ کائنات کے گھر کی ہم سب کو خیرات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔